الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس صوبے سے اور اس پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور اس صوبے کے مشران کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے صوبائی اسمبلی کی کال پہ یہاں ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا جو اپنی نوعیت کا شاید پہلا جرگہ تھا۔ ہماری سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امن کے حوالے سے کوئی پارٹی بھی اپنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے گی۔ امن کو ہم امن کے طور پہ لیں گے۔ اس امن سے ہمارے صوبے کا مستقبل وابستہ ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ تو اسی روح کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور جب کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ابتدائی ہوئی ہے، ایک شروعات ہوئی ہے کہ ہم اس صوبے کے تمام لوگ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے تھے، جس قومیت سے بھی تعلق رکھتے تھے، جس حیثیت میں بھی تعلق رکھتے تھے، آج ہم سارے یک زبان ہیں اور یک آواز ہیں۔ اور اس امن کے لیے آج سارے ہم اکٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے ایسا منظر خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے، جس کے لیے میں صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر، لیڈر آف اپوزیشن اور تمام پارلیمانی لیڈرز، گورنر صاحب، سی ایم صاحب اور تمام پارٹیز کے اپنے صدر جنید صاحب اور تمام جو آپ پارٹی کے اکابرین ہیں، آپ سب کا میں بڑا مشکور ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو تجاویز آئیں، بہت ساری پارٹیز نے ہمیں کل ہی رائٹنگ میں تجاویز بھجوا دی تھیں، جس کے اوپر تمام پارٹیز کے لوگ رات کو بھی بیٹھے تھے۔ اور پھر آج لنچ کے بعد ادھر کانفرنس روم نمبر 1 میں یہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے ایک لائحہ عمل اس کی روشنی میں تیار کیا۔ وہ لائحہ عمل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو پاکستان بھر میں بستے ہیں اور یہ صوبے کی آواز ہے، اور اس کو فردر ہم ریفائن اور الیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں۔ اور جب بھی آپ لوگوں سے میری پھر درخواست ہے کہ جب بھی ہم مدد کے لیے پکاریں تو جس طرح آج آپ نے لبیک کیے اور آج آپ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے اور ہمارے الفاظ مضبوط کیے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی آپ یہی رویہ ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صوبائی اسمبلی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ خیبر پختونخوا امر جرگے کا اعلامیہ۔ نمبر 1، خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول ضم شدہ اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروئے کار لائے گی جو اس صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے گا۔ نمبر 2، امن و امان کے حوالے سے مجوزہ قانون کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی سے پاس کی گئی ہیں ان پہ فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جناب وزیر اعلیٰ، وہ تمام قراردادیں بشمول ایکشن اینڈ ایڈ وتھ سول پاور جو متفقہ طور پر اسمبلی نے یونانیمس پاس کی ہیں، اس پہ اس پورے جرگے کا اتفاق رائے ہے کہ اس کو فوری طور پہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ نمبر 3، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے اور ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کر سکتے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس مخدوش امن اور امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ نمبر 4، غیر قانونی موصولات، بطاخوری، تحفظی رقم کے خاتمے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنائی جائے تاکہ دہشت گردوں کا معاشی ناطہ ٹوٹ جائے۔ نمبر 5، خیبر پختونخوا بالخصوص شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔
اس سے بھی لوگ بہت بینیفٹ لے رہے ہیں۔ نمبر 6، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو جاری سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں اور ان کی قانونی بنیادوں کے بارے میں متعینہ مدت میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ نمبر 7، صوبائی سطح پر امن کے فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سرکاری اراکین کی ہو، منتخب نمائندے، سیاسی جماعتیں، نوجوان، اقلیت اور خواتین۔ نمبر 8، شہری سطح پر پولیس، کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر مبنی منصوبے تیار کریں۔ بہت ساری غیر ضروری چیک پوسٹیں ہیں، عوام کو بڑا پرابلم ہے کہ روڈ پہ 10 چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، کہیں فوج نے لگائی ہوئی ہیں، کہیں ایف سی نے لگائی ہوئی ہیں، کہیں پولیس نے لگائی ہوئی ہیں، تو اس سے بڑا لوگ انکنوینئنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 9، مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترامیم کی جائیں، جبکہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC کو نیشنل فائنانس کمیشن NFC کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ پورے صوبے کی تمام آبادی کو، تمام اضلاع کو، تمام تحصیلوں کو یکساں تحفظ مل سکے۔ نمبر 10، وفاق کے ذمہ صوبے کے آئینی مالی حقوق کی مد میں NHP نمبر 1۔ نمبر 2، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل۔ نمبر 3، واٹر شیئر آف خیبر پختونخوا۔ نمبر 4، ریزیڈنس آف نیچرل گیس آرٹیکل 158۔ نمبر 5، مرج ڈسٹرکٹ پاپولیشن شیئر ان NFC۔ نمبر 6، امپلیمنٹیشن آف 11th NFC۔ اور نمبر 7، گلیات ڈرنکنگ واٹر۔ نمبر 8، 151 آرٹیکل بین الصوبائی تجارت پر عملداری کی جائے تاکہ خیبر پختونخوا کو گندم کی بلا تعطل ترسیل ہو سکے۔ نمبر 11، خیبر پختونخوا امن جرگہ تجویز کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی صوبائی ایکشن پلان مرتب کرے۔ نمبر 12، پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے فی الفور کھول دیا جائے۔ نمبر 13، پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے۔ اس میں معزز اراکین جرگہ اور کمیٹی، یہ کمیٹی کے لوگوں نے دوبارہ ڈسکس کی اور اس میں ایک چھوٹی سی انہوں نے ایڈیشن کی ہے جس میں 10-12 آدمیوں کے سائن تو ہیں، مگر چونکہ پوری کمیٹی کے سائن نہیں ہے تو اس لیے آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں۔ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے، جس میں خیبر پختونخوا کا قومی جرگہ بنایا جائے۔ یہ وفاق کے ذمہ ہے تاکہ وہ خیبر پختونخوا کو اس میں شامل کرے، اس کا قومی جرگہ بنائے تاکہ یہاں کے قومی اکابرین جا کے اپنی رواج، اپنے رسم اور اپنی ثقافت کے مطابق ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں۔ نمبر 14، امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے یہ آپ کی رائے مانگی ہے، اس پہ آپ رائے دیں گے تو ہم اس کو اپروو کریں گے، نہیں دیں گے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اوریجنل جو شیک 13 ہے جی، پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں، آپ سر اسے سن لیں دوبارہ، تاکہ پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے اور سفارتکاری کو ترجیح دے۔ یہاں تک اینڈ ہو گیا، آگے جو ایڈیشن وہ آ رہی تھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم اس میں دیکھ لیں گے، کمیٹی میں دیکھ لیں گے۔ نمبر 14، امن جرگہ یہ تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو جرگے کے تمام لوگوں نے اور کمیٹی کے تمام لوگوں نے اس پہ بڑا زور دیا ہے کہ یہ تناؤ جو موجودہ تناؤ ہے وفاق کے درمیان اور صوبے کے درمیان یہ کم ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر انریسٹ بھی کم ہو،
امن بھی آئے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کا بڑا رول ہے اس میں، کہ وفاق، جناب گورنر، وفاق اور جناب اپوزیشن لیڈر صاحب، وفاق اس میں اپنا رول ادا کرے۔ جو مشکلات صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو ہیں، کہ وہ جاتے ہیں، عمران خان جو ہمارے مرشد ہیں سب کے اور ہمارے لیڈر ہیں، بانی ہیں، ان سے ملنے کے لیے، تو باوجود کورٹ آرڈرز کے پے در پہ ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے جب اچھا جیسچر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ صوبے کی طرف سے بھی بہت سارے اچھے جیسچر جائیں گے۔ اور آخری نقطہ ہے جی، 15 نمبر پوائنٹ، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے۔ میں آپ جرگے سے یہ، چونکہ آپ کی مقرر کردہ کمیٹی نے یہ ساری چیزیں پاس کی ہیں، اس پہ سب کے یہ سائن جو ہیں یہ موجود ہیں جی، جس کو آخر میں نے انڈورس کیا ہے۔ اب آپ سب سے میں یہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا، اوپن بیان ہو گیا، کیمراز موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، جو آپ نے تھوڑی سی ایڈیشن پہ اعتراض کیا تھا وہ مائنس ہو گیا، اوریجنل چیک قائم ہوگی۔ تو آپ سب اس ریزولوشن پہ، اس قرارداد پہ اور اس امن جرگے کے اعلامیے کو آپ سارے انڈورس کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ آپ کہتے ہیں یونینمس بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اب دعا کرا لیں اجتماع، بس یہ ہو گیا، اعلامیہ ہو گیا، سب کی طرف سے ہو گیا۔ ایک